अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बरें बहुत हैं, लोगों ने ट्वीट भी की और बहुत सारे लोगों ने निशानदेही भी की। और निशानदेही ये थी कि लाहौर के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है। हालांकि बीफ वाली ईद गुजरे तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन बीफ अप कर दी गई है और कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हमने फौरी तौर पे कुछ अहबाब से पूछा। हमने कहा सर आपने तो कहा था कि इमरान खान को गिरफ़्तारी जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है और कम से कम 16 सितंबर से पहले तो नहीं हो सकती, तो ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बाकायदा हमें डांटा और कहा कि ये आप हर बात पे इमरान खान को क्यों ले आते? हो सकता है साहब ने किसी को मिलने जाना हो सकता है कहीं पे किसी अजीज़ के फौत होने के ऊपर अफसोस करने जाना हो, तो साहब लोगों ने उसके लिए ये सारा मंजरनामा सजाया हो और रास्ते में सिक्योरिटी लगाई गई हो। आप बात का बतंगड़ बनाना छोड़ दें। हमने कहा सर ठीक हो सर, हमने बात का फौरी तौर पे बतंगड़ बनाना छोड़ने से पीछे को दौड़ लगा दी। लेकिन सिक्योरिटी चूँकि ज़्यादा थी, इमरान खान साहब जो हैं वैसे हो सकता है कि इस तरह की अफवाहें फैला के किसी को यरकाना मकसूद हो, बाकायदा उसको यरकालोजी लगाई जा रही हो कि वो भाई साहब जो हैं वो अंदर बैठे हुए फूंकों में मज़ीद इजाफा कर दें। फूंकों से मुझे याद आया यार, वो जो अपना क्या नाम है, एक पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर जो हैं वो बेचारे पाकिस्तान की टीम से आउट हो गए हैं और अच्छे बैट्समैन हैं, नाम मुझे अभी जहन में आ जाता है। उनके भाई जो हैं वो कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। यंगस्टर में अच्छा टैलेंट था, लेकिन अपनी जिसे कहते हैं ना मुतलवन मजाज के बायस उन्होंने अपने कैरियर का भी बेड़ा गर्क किया और ये भी किया, और शादी तो उन पे ऐसी भारी पड़ी कि उसके बाद वो उनकी क्रिकेट नहीं संभल पाई। तो अब तो खैर वो जो है पाकिस्तान का लोकल जो लीग होती है उसके अंदर भी अपनी टीम के लिए शर्म का ही बायस बनते हैं। तो वो साहब जो हैं वो बैठे हुए थे शुफ के पास। ठीक है भाई, अगर तेरा पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आने का कोई चांस था तो अब वो भी किया, क्योंकि शुफ साहब जो हैं वे फैज़ हमीद साहब के पीर हुआ करते थे। ठीक है, तो फैज़ हमीद साहब आजकल कहाँ हैं? शुफ का डेरा चली जा रहा है, शुफ का कारोबार चली जा रहा है और शुफ का कारोबार चली जा रहा है। भाई उनके बड़े फिदायीन हैं, कोई पता नहीं सानू भी कोई बार घर से बाहर निकलते हुए फेंट लगा के निकल जाए, इतने ज़्यादा उनके हैं। पिछली दफ़ा मैंने जब शुफ का जिक्र किया कि यार ये जालसाज फ्राडिया है, तो वो लोगों ने मुझे आगे नीचे लिखा कि यार ऐसा ना कहें, वो उनके जो हैं फॉलोअर्स हैं, उनके जो मुतक़दीन हैं वो आपकी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए आप मुहतात रहा करें। तो हमने काफ़ी अरसा शुफ का नाम नहीं लिया, लेकिन आज जब वो तस्वीर देखी तो ऐसे ही आपसे बात करते हुए तो उसका तज़किरा आ गया। एनी हाउ, तो ये जनाब सिक्योरिटी के मामला लाहौर में चलते रहेंगे। लेकिन एक आज जगह पे मैं शरीक था, वहाँ पे बात हो रही थी कि ये जो इस हालिया तरमीम हुई हैं नैब के कवानीन के अंदर, ये लगता है जैसे पर्सन स्पेसिफिक हैं। और मैंने कहा कि मेरी राय के अंदर तो पहले दिन से ये जो नैब है ये एक जिसे कहना चाहिए लुटेरों का, सर्टिफाइड यूथियों का, और यूथिया वो होता है कि जो खुद चोरी और डकैती करता है और सारी दुनिया को चोर और लुटेरा और डाकू कहता है। ये एक बंच इकट्ठा कर लिया हुआ है, बंच ऑफ, ठीक है ना, ये जो इकट्ठा कर लिया हुआ है, ये मैं आप पे आवाज़ म्यूट करवा देती है। ठीक है, ये जो बंच है इसके अंदर कोई पॉजिटिव ज़हन वाला बंदा या बच्चा तो है ही नहीं। वहाँ पे उनकी होने की वजह उनका किसी ख़ास नुतफ़े से पैदा हो जाना है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, अक्ल, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंटेरोगेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस सूरत के अंदर जो है वो मतलब कि सब क्या कहा जाए, वो वही हो सकते हैं कि जो रोज़ाना निकलते हैं कि आज किस तरह किस पार्टी को घेर के क्या करना है, और उनको ऑफिशियल सपोर्ट भी हासिल है कि वो किसी के साथ भी प्ली बार्गेन करके दिहाड़ी लगा सकते हैं। उनके कहने के ऊपर, जब इस तरह के क्रिमिनल्स के कहने के ऊपर जो पिछले कम अज़ कम 22-23 साल के अंदर कोई बड़ा कारनामा हासिल ना कर सके हों और उन पे आने वाली लागत जो है उनके रिकवर किए गए पैसे से कई गुना ज़्यादा हो, कई जगह पे उन्होंने
جو ہے وہ پاکستان کو جرمانے بھی کروائے ہوں عالمی عدالتوں کے اندر بھی، عالمی ثالثی کے فورمز کے اوپر بھی، اس ادارے میں بیٹھے ہوئے بزرگ مہر اور لال بھجکڑوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ان کے کہنے کے اوپر قانون میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہ پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے پچھلے 15 ماہ کچھ نہیں کیا، آئندہ 3 ماہ بھی کچھ نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ قوانین کے اندر ترمیم جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں تھی۔ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو موجودہ قوانین کے تحت نہیں پکڑ سکتے، اگر آپ کو شرم نہیں آتی کہ احمد نواز سکھیرے کو جو کہ کرمنل تھا اس کو آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بٹھا دیا، اس پورے قضیے کی، اس پورے مقدمے کی، اور آپ انہیں جو ہے وہ فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہو کے فروری کے اندر 21 فروری کو میرا خیال اس ملک سے شاید تشریف بھی لے جا چکے ہوں کیونکہ ان کے پاس دوسرے ملک کی نیشنلٹی تھی، اس کو آپ نے کمیٹی کی انکوائری کے اوپر بٹھا دیا، اور جو دوسری پارٹی جو تھی اس کو ڈی جی ملٹری اکاؤنٹس بنا دیا، تو اس کو بھی وہ بھی مقدس ہو گئے نا، ان کو بھی تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو اور ان سے کوئی بھی آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے یا انکوائری نہیں کر سکتے، تو آپ دنیا کا جو مرضی جنگل کا قانون بھی لے آئیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چاچو صاحب جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، انتہائی کمپرومائزڈ آدمی ہیں۔ کسی کے یہ تو کرنل کے چاول جو ہیں وہ احتراماً نہیں کھاتے، اور کھانا پڑ جائیں تو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں کہ احترام میں کمی نہ واقع ہو جائے۔ اپنے چاچو ہاں کرنل کے چاول نہیں کھاتے، حالانکہ وہ کرنل دانے کو کہتے ہیں، وہ والا کرنل نہیں ہوتا جو یہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سپر کرنل جو ہوتا ہے وہ نہیں، تو یہ کرنل کے چاول نہیں کھاتے سر احتراماً کہ کہیں کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو یہ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی کر سکتے ہیں؟ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ وہ جو قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں وہ پرسن سپیسیفک ہیں اور عمران خان کے لیے کی گئی ہیں۔ میں آپ کو آج لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، جس طرح اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جناب نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اور بعد میں انہی میں سے ایک عدالت نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، بلکہ پوری طرح تو نہ تھا، 42 سال کی سزا سنا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو ترامیم کی ہیں، یہ ترامیم 1 مہینہ باقی رہ گیا اس حکومت کا، اور 3 مہینے رہ گئے الیکشن کے۔ اگلے 4 مہینے میں یہ گاٹے میں فٹ ہونی ہے جناب اپنا شہباز شریف صاحب کے، اور شہباز شریف صاحب کے نہ ہوئی تو ان کے بھائی صاحب کے گاٹے میں فٹ ہو جائیں گی۔ یہ ترامیم نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عمران خان کو نارمل قوانین کے تحت نہیں پکڑ سکتے تو آپ کو وہ گند صاف کرنا چاہیے جو عمران احمد خان نیازی اس سسٹم کے اندر مچا کے گئے ہیں۔ اس گند کے ساتھ آپ دنیا کا جو مرضی قانون لے آئے، عمران احمد خان نیازی معصوم من الخطا قرار پا جائے گا، صادق اور امین قرار پا جائے گا، لیکن آپ کے کسی ثبوت کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو قوانین میں ترامیم کر کے اپنا اور اس قوم کا مذاق مت اڑوائیے، آپ کو آئندہ جوتے بھی پڑیں گے اور چیخنے کا اور بولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور قوم کا وقت اور قوم ضائع ہوگا، اس کا مستقبل تاریک ہوگا۔ پتہ نہیں کون آپ کو اس طرح کی حماقتوں کے مشورے دیتا ہے، پتہ نہیں کون سے وہ لال بھجکڑ آپ نے بٹھا رکھے ہوئے ہیں جنہوں ایک نارمل عقل مند آدمی کے برابر سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے گلے فٹ ہونا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے نواز شریف کو وکٹمائز کرنے کے لیے صوبے کے جیل مینولز کے اندر تبدیلی کی کہ ملزم کے فیصلے کے دوران جب تک اس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہو یا اس کی ضمانت کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت رہے تو اس کو بی کلاس یا اے کلاس نہیں دی جا سکے گی، اس کو سی کلاس میں رہنا پڑے گا۔
یہ انہوں نے جناب عمران احمد خان نیازی نے مریم نواز شریف کو وکٹمائز کرنے کے لیے بطور خاص پنجاب کے اندر اپنے مسلط کردہ بونگے بزدار کے ذریعے یہ جیل مینول کے اندر تبدیلی کروائی، اور اس تبدیلی کے نتیجے کے اندر مریم نواز شریف کو انتہائی ناگفتہ بے حالت کے اندر اس جیل کے اندر رکھا گیا کہ جس کا یہ تصور بھی یہ خواتین نہیں کر سکتی جو پی ٹی آئی کی اب جیل بھگت رہی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب عمران احمد خان نیازی جائیں گے تو انہیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ تاہم ابھی تک ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کو چھوڑ کے بھاگے ہیں، اگر آپ ان کی داستان سنیں، جن میں سے ایک کی داستان میں آج سن کے آیا ہوں، آپ ان کی داستان سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جیل اسی طرح بھگتنا پڑتی جس طرح کہ پہلے عمران خان کی ان ترامیم سے پہلے بھگتنا پڑا کرتی تھی تو وہ بھگت لیتے۔ یہاں پہ جب ان کو چکی میں دوسرے 18-20 لوگوں کے ساتھ بند کیا جاتا ہارڈ کور کریمنلز کے ساتھ، تو وہ دنوں میں ٹوٹ گئے۔ اور یہ قانون جو تھا کہ جن کے مقدمات ابھی زیر سماعت ہیں یا جن کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں بھیجا ہے، ان کو عام قیدیوں میں نہیں بلکہ حوالاتیوں میں الگ سے رکھا جائے گا اور ان کے حقوق ہوں گے۔ وہ حقوق جو ختم کیے تھے عمران احمد خان نیازی نے اور اس کے چیلے چماٹوں نے، وہ اسی کے چیلوں چماٹوں کو بھگتنا پڑے۔ اور یہ جو ترامیم آپ نے نیب قوانین میں کی ہیں، جناب شہباز شریف صاحب عرف چاچو صاحب، یہ حضور آپ کو ہی بھگتنا پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ بڑے چلاک ہیں، وہ آپ سے ترامیم کرواتے ہیں آپ کے لیے ہی۔ مجھے ریسلنگ یاد آ گئی، WWE کی جو ریسلنگ ہے اس میں وہ جو اسٹریٹ فائٹ ہوتی ہے اس میں آپ ٹیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں، سٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے ٹریش بیگز بھی وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ لوہے کے بنے ہوئے وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی ایک بات غور کی، جو بھی پہلوان نیچے سے جو بھی ہتھیار لاتا ہے اگر وہ سٹک لاتا ہے تو وہ اس سٹک سے مار کھاتا ہے، اگر وہ ٹریش بیگ نیچے سے اٹھا کے لاتا ہے تو اس ٹریش بیگ سے اس کا مخالف اس کو پیٹتا ہے، اور اگر وہ ٹیبل نیچے سے اٹھا کے لاتا ہے تو اس کا مخالف اس کو اسی ٹیبل پہ پٹکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ٹیبل 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں کم از کم پچھلے 40 سال سے ریسلنگ دیکھ رہا ہوں اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ اور یہ بات جو ہے جو کہ وہ ریسلنگ والے بائی انٹینشن دکھاتے ہیں کہ آپ لڑائی میں بھی جو ہتھیار نیچے اٹھا کے لائیں گے میدان کے اندر یا رنگ کے اندر، اس سے آپ کی ہی پٹائی لگے گی۔ مخالف بندہ جو ہوتا ہے وہ ہتھیار بڑے آرام سے اس سے چھینتا ہے، بھلے وہ سٹک ہو، ٹریش بیگ ہو، ٹیبلز ہوں، جو کچھ مرضی ہو، ڈڈلی بوائز کے علاوہ باقی سب اسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔